الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی سیدنا و نبینا و مولانا محمد المصطفیٰ اما بعد۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم العلماء ورثۃ الانبیاء او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ عزیز طلباء اور اساتذہ، یہ علم، یہ دین جو مدرسوں میں یا دینی درسگاہوں میں پڑھایا جاتا ہے، یہ دراصل وہ وراثت ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے منتقل ہوتی ہوئی ہم تک پہنچی ہے۔ اسی وراثت کا حامل بنانے کی کوشش کی جاتی ہے، اور جو اساتذہ ہیں، جو پڑھانے والے ہیں، وہ اس وراثت کو اٹھانے کی مشق کر رہے ہیں کہ ہم اس کو اٹھا سکتے ہیں یا نہیں اٹھا سکتے ہیں۔ اگر اٹھا سکے ہیں تو اس کو ہم اپنی اگلی نسل تک کیسے پہنچائیں گے، اس کی مشق ہو رہی ہے۔ یہ سارا سلسلہ پیچھے سے چلا رہا، یہاں علم بھی اور طریقہ علم بھی دونوں پیچھے سے چلا رہا۔ یہ کوئی چیز اپنی نہیں ہے، یہاں تو اصول یہ ہے کہ جو نئی چیز ایجاد کرے گا وہ بدعت ہے۔ حدیث میں ہے نا کہ جو آدمی ہمارے اس امر میں نئی چیز ایجاد کرے گا وہ بدعت ہے۔ یہاں تو سارا کا سارا مسئلہ وراثت پر ہے۔ وراثت کہتے ہیں پیچھے سے چلے آنے کو، توارث۔ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے جس طریقے سے یہ چلتا چلا رہا، اسی طریقے کو اپنانا اور اسی علم کو اپنانا، تب جا کر کے ہم وارث بنیں گے۔ اگر ہم نے اس جائیداد کو تبدیل کر دیا، یا ہم نے اس جائیداد میں کو حاصل کرنے کا جو طریقہ ہے مروجہ، اس کو تبدیل کر دیا، تو ہم اپنے مورث کے جانشین نہیں بن سکیں گے۔ یہاں تبدیلی کرنے سے انسان راستے سے خارج ہو جاتا ہے۔ ہر جگہ حضور اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو ہمارے راستے سے الگ ہو وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ جگہ بجگہ فرمایا نا، جو یہ کام نہ کرے وہ ہم میں سے نہیں ہے، سیدھی جماعت سے ولیس منا، ہم میں سے خارج۔ جو دین میں نئی بات ایجاد کرے وہ بدعت ہے، وہ اسلام میں خارج ہے، اسلام سے خارج ہے۔ تو یہ سارا کا سارا دین اور سارا کا سارا علم اور سارا کا سارا طریقہ علم کو حاصل کرنے کا طریقہ بھی وہی ہے جو سرکار سے ہم تک پہنچا ہے، اور علم بھی وہی ہے جو سرکار سے ہم تک پہنچا ہے۔ نہ علم میں تبدیلی کر سکتے ہیں ہم، نہ علم کے طریقے میں تبدیلی کر سکتے ہیں۔ اچھی طرح یاد رکھیے، علم جو حقیقی علم ہے اس کی بات کر رہا ہوں۔ باقی جو وہ علوم ہے جو مشاقی کے لیے ہیں، جیسے زبان و ادب کی تعلیم ہے، یا اور بھی قواعد کی تعلیم ہے، عقلیات کی تعلیم ہے، وہ علم تو حضور سے آیا نہیں ہے، وہ تو ایک معاون علوم ہے۔ جیسے کہ مدرسے کی عمارت ہے، پنکھے ہیں، لائٹ ہے، راستے ہیں، کھانا پینا ہے، یہ سب معاون ہیں، مقصود نہیں ہے۔ ان میں تبدیلی ہوگی، ان میں تبدیلی ہوگی۔ حضور اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں بچے پڑھتے تھے، ہاسٹل میں بچے رہتے تھے، لیکن کھانے کا نظام، مطبخ کا نظام وہ نہیں تھا جو آج ہے۔ وہ اللہ کے بھروسے پر جو آگے پہنچا دیتا تھا اس کو کھلا دیا جاتا تھا، یا کوئی آیا تو کسی نے دعوت دے دی، پھر بعد میں بچوں کو تقسیم کرنے کا رواج ہوا۔ تو طریقوں میں تبدیلی ہوگی، جو معاون چیزیں ہیں، وسائل ہیں، ذرائع ہیں، لیکن جو اصل علم کی بات میں کر رہا ہوں، جو علوم ہے جن کو حاصل کرنا اصل مقصود ہے، جو ہماری منزل ہے، جو ہمارا نشانہ ہے، جو ہمارا ہدف ہے، جو ہمارا مقصد ہے، اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہوگی۔ اگر ہم وارث بننا چاہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، اگر اسی وراثت کو ہم حاصل کرنا چاہتے ہیں جو وراثت کے حضور اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کو دی تھی، اور صحابہ نے پھر ساری انسانیت میں تقسیم کی، اگر اسی وراثت کو ہم حاصل کرنا چاہتے ہیں تو ہم کو من و عن اسی طرح حاصل کرنا ہوگا جس طرح ہمارے حضور نے ہم تک پہنچانے کی کوشش کی تھی۔ اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی۔ اسی لیے یہ علم اساتذہ سے ملتا ہے، یہ علم اور یہ دین کس سے ملتا ہے؟ اساتذہ سے، مشائخ سے۔ یہاں ڈائریکٹ علم ملنے کی کوئی شکل نہیں ہے کہ ڈائریکٹ علم انسان حاصل کر لے، نہیں۔
علم مشائخ سے ملے گا، اساتذہ سے ملے گا، چونکہ وہ اساتذہ اپنے اساتذہ سے سیکھے ہوئے ہوتے ہیں، وہ مشائخ اپنے مشائخ سے سیکھے ہوئے ہوتے ہیں، اسی طریقے کو وہ اپنے شاگردوں کو بتاتے ہیں۔ یہاں وہی علم معتبر ہے جو مشائخ سے ہو، جو اساتذہ سے ہو۔ ڈائریکٹ علم کو وہ مقام اور وہ اعتماد حاصل نہیں ہو سکتا ہے جو علم کے اساتذہ کے ذریعے سے علم حاصل ہوتا ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے جب دین کو نازل کیا، اسلام کو نازل کیا، کتاب کو نازل کیا، تو کتاب سے پہلے صاحب کتاب کو اللہ نے پیدا فرمایا۔ حضور اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کیا تھے؟ معلم کتاب تھے۔ قرآن کو نازل کرنے سے پہلے معلم قرآن پہلے اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمایا، کتاب سے پہلے صاحب کتاب کو اللہ نے پیدا فرمایا۔ یعنی کتاب بھی چاہیے اور صاحب کتاب بھی چاہیے، رجال بھی چاہیے۔ خالی کتاب سے کام نہیں چلے گا کہ ہم کتاب پڑھ لیں گے اور مولانا ہو جائیں گے، مطالعے کے ذریعے سے ہمارا علم حاصل ہو جائے گا۔ یہاں وہ علم معتبر نہیں ہے جو صرف مطالعے سے ملتا ہے، وہ علم معتبر نہیں ہے جو صرف کتابوں کے پڑھ کر کے اپنے دماغ سے انسان حاصل کر لیتا ہے۔ یہاں علم پڑھنا بھی ہے اور اس علم کو سیکھنا بھی ہے، علم کو زندگی میں برتنا بھی ہے، طریقہ بھی معلوم کرنا ہے۔ اس لیے یہاں پر وہ علم معتبر ہے جو علم کے کتاب سے بھی حاصل ہو اور صاحب کتاب بھی ہو، قرآن بھی ہو اور صاحب قرآن بھی ہو۔ تو یہ قید کیوں لگائی گئی کہ صرف استاذ کے ذریعے سے ہی علم حاصل کیا جائے گا، غیر استاذ سے نہیں؟ بلکہ اللہ تعالیٰ چاہتے تو اس دین کو، اس قرآن کریم کو حضور اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کے سینہ اطہر میں، قلب مبارک میں خود ہی نازل فرما دیتے۔ چنانچہ حدیثیں ہیں، اسی طرح حدیثیں ہیں جس کو وحی غیر مطلوب بولتے ہیں، الہام فرما دیتے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے الہام فرمانے کے بجائے اللہ نے ایک واسطہ بیچ میں رکھا کہ حضرت جبرائیل امین آتے تھے اور باقاعدہ اور وہ نازل کرتے تھے، لے کر تشریف لاتے تھے، بیچ میں واسطہ ہے۔ تو جو چیزیں مشائخ کے ذریعے سے ملتی ہیں اس کا اعتماد زیادہ ہے۔ جو قرآن کریم کا درجہ حدیثوں سے اسی لیے زیادہ ہے کہ قرآن کریم ڈائریکٹ یعنی اللہ تعالیٰ نے قلب اطہر پر نازل نہیں فرمایا، بلکہ قرآن کریم کو اللہ تعالیٰ نے رسول امین کے ذریعے بھجوایا، یعنی حضرت جبرائیل امین کے ذریعے بھجوایا۔ تو جو علم مشائخ سے حاصل ہوتا ہے وہ علم معتبر ہے، جو علم مشائخ سے حاصل نہیں ہوتا ہے اس علم کو وہ مقام حاصل نہیں ہوتا ہے۔ یہ سب سبق ہے ہمارے لیے کہ ہم جو یہ ذہن بنا لیں کہ علم تو چلو بھائی موبائل میں سن کر کے ہم کو معلومات حاصل ہو جائے گی، کتابیں پڑھ کر کے علم حاصل ہو جائے گا، وہ علم معتبر نہیں۔ علم صرف وہ معتبر ہے جو اساتذہ اور مشائخ سے حاصل ہو۔ مشائخ علم پڑھاتے بھی ہیں اور علم کو سکھاتے بھی ہیں، اس کو طریقہ بھی بتاتے ہیں۔ اسی لیے کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ پہلے زمانے میں تو حدیثیں لوگوں کے دماغ میں، ذہنوں میں محفوظ رہتی تھیں، کتابی صورت میں نہیں تھی۔ صحابہ کرام نے، بہت کم صحابہ نے حدیثیں لکھی، سب کے دماغوں میں حدیثیں محفوظ تھی، دل میں محفوظ تھی۔ قرآن کریم بھی اسی طرح محفوظ تھا۔ قرآن کریم کو نسخے کی شکل میں تبدیل کیا گیا حضرت عثمان کے زمانے میں باقاعدہ طور پر۔ اسی طرح حدیثوں کی کتابت کا سلسلہ بھی تھا، یعنی کچھ چٹ پٹ انداز میں تھا، مختلف صحابہ لکھتے تھے، پھر صحابہ کے بعد تابعین بھی لکھنے لگے۔ لیکن جب باقاعدہ حدیثوں کو کتابی صورت میں منتقل کر دیا گیا، کتابی صورت میں، مجلے کی صورت میں منتقل کر دیا گیا، پھر اس کے نسخے ادھر ادھر منتقل ہونے لگے، تو اس موقع پر حضرت امام اوزاعی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک بڑا افسوس کے ساتھ ایک جملہ کہا تھا۔ امام اوزاعی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بات کہی تھی اور یہ بات نقل کی ہے خود امام دارمی نے، سنن دارمی کتاب حدیث کی، اس کے مقدمے میں، اور امام بیہقی نے المدخل میں لکھی ہے کہ امام اوزاعی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ افسوس ہے کہ سب حدیثیں کتابی صورت میں محفوظ ہو گئیں، اب لوگ تو کتاب پڑھ پڑھ کر کے محدث ہو جائیں گے، اساتذہ اور مشائخ کے پاس تو جائیں گے نہیں، کتاب خرید لیں گے، اسی کو یاد کر لیں گے۔ پہلے زمانہ اچھا تھا کہ لوگ سفر کرتے تھے، دور دراز جاتے تھے، اساتذہ کی صحبت میں رہتے تھے، ان کی جوتیاں سیدھی کرتے تھے اور ان سے علم حاصل کرتے تھے، تو علم کی اہمیت بھی معلوم ہوتی تھی، علم کی عظمت بھی سمجھ میں آتی تھی، اور ان کو طریقہ اور مشائخ کی صحبت کا فیض بھی ملتا تھا۔ لیکن اب تو ساری چیزیں کتابی صورت میں آ گئی ہیں،
لوگ کتاب خرید لیں گے یا کتاب کی نقل کر لیں گے اور اسی سے لوگ حدیث حاصل کر لیں گے. یہ افسوس کے ساتھ انہوں نے اس زمانے میں کہی تھی. اس سے اندازہ ملتا ہے کہ امام اوزاعی ہوں یا اس طرح کے جتنے بھی علوم ہیں، علماء ہیں، ان سب کو یہ احساس تھا کہ علم اپنے اساتذہ اور مشائخ سے حاصل کرنا. اساتذہ سے جو جتنا چمٹا رہتا تھا اتنا ہی بڑا محدث، اتنا ہی بڑا عالم مانا جاتا تھا. کیونکہ ہر استاذ کے پاس کچھ نہ کچھ کتابیں، کچھ نہ کچھ علوم ہوتے تھے. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے 4000 اساتذہ ہیں صرف حدیث میں، علم حدیث میں. ہر ایک کے پاس جا کر کے وہ علم حاصل کرتے تھے. لیکن بعد میں جب کتابی صورت میں یہ چیزیں منتقل ہو گئی تو اساتذہ کی تعداد بھی کم ہو گئی. لیکن بہرحال استاذ سے جو کتاب پڑھی جائے گی وہ کہ اس پڑھنے کا جو مقام ہے، وہ ڈائریکٹ پڑھنے کا وہ مقام حاصل نہیں ہے. اسی کو ہمارے ہاں حدیث کی اصطلاح میں بولتے ہیں تلقی عن الشیوخ، یعنی مشائخ سے علم حاصل کرو، خالی کتاب سے نہیں بلکہ اپنے اساتذہ سے. تو اس لیے اساتذہ کا درجہ، مشائخ کا درجہ اس دین میں بہت زیادہ اہم ہے. جو درمیان میں واسطہ ہے اس واسطے کا درجہ بہت زیادہ اہم ہے. وہ واسطہ صحیح چننا ہے. اگر واسطہ آپ کے پاس صحیح نہیں ہے تو علم بھی صحیح نہیں آئے گا. اللہ تعالی ہمیں سمجھ نصیب فرمائے اور اس طریقۂ تدریس کو، اس طریقۂ تعلیم کو اور اساتذہ سے حاصل ہونے والے اس نظام کو جوں کا تو ہمیں قائم رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. اور جو سلسلہ حضور اکرم علیہ الصلاۃ والسلام کے بعد پھر سلف صالحین سے آج تک چلا رہا، اس کی حفاظت کا اللہ تعالی ہمیں موقع اور ہمت عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.